بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی روایت میں درج ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر بصورت بشر زمین پر بھیج دیا۔ دونوں فرشتے بابل شہر پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ بابل میں زہرہ نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن جب ان 2 فرشتوں نے زہرہ کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ زہرہ کہنے لگی کہ میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں تب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم 3 شرطیں پوری نہ کر دو، اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو اور پھر میرے خامند کو بھی قتل کر دو، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت عزت والا ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو زیادہ بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی تو وہ دونوں خود پر قابو نہ پا سکے۔ زہرہ اپنے بال کھولے ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے اور دونوں نے اس حسینہ سے ایک ساتھ زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے زہرہ کا شوہر آ گیا۔ فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کے شوہر کو بھی قتل کیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر زہرہ نے فرشتوں سے ایسے عمل سیکھ لیے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرہ ستارے کی صورت میں مسخ ہو گئی۔ جب فرشتوں نے بھی زہرہ کے پیچھے آسمان پر چڑھنا چاہا تو وہ گناہوں کی وجہ سے عمل بھول گئے جس سے وہ آسمان پر نہ جا سکے۔ اس لیے پھر ان فرشتوں کو بطور سزا کے اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ تو دونوں فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، جس پر اللہ پاک نے ان کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا جہاں وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ وہ اس سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش یہ جان لیتے۔ اصل میں شہر بابل میں جب اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادو کہتے، اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کریں کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ فرشتے کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ حکم فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت و ماروت کے صرف ان حصوں پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ باقی سب روایات من گھڑت اور فاسد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو جو کہ کفر ہے وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں
تاکہ جادوگر اور نبی کی پہچان آنے والے سب لوگ سیکھ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو ہی کیوں اس کام پر لگایا گیا؟ کوئی نبی بھی تو یہ کام سکھا سکتا تھا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی کام کفر اور شرک سے بچنے کی تعلیم دینا تھا۔ اگر انبیاء ہی جادو کی تعلیم دیتے تو لوگ ان کو بھی جادوگر کہتے اور کفر و شرک سے کبھی باز نہ آتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فہم اور اس پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جادو، دھوکہ، فریب اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور رہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں تمام آزمائشوں سے نکال دے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔